محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے جو ساری کائنات دی خالق مالک رازق داتا لجپال غریب نواز علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء رہبر شریعت پیر طریقت میرے اوتساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات ہن. سامعین حضرات حاضرین مجلس کرد اندر سننے والی معززات معکرات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی پر حکمت پر رحمت کتاب قرآن مجید اندروں تساں احباب سامنے
دو آیات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ دا نام سورۃ الملک اور ابتدائی دو آیات نے، اس دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین دی او ذات جس ذات دے قبضہ قدرت دے اندر ساری بادشاہی ہے، اور اللہ پاک بڑی ہی برکت والی ذات ہے اور ہر چیز تے قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العالمین دی ذات نے موت نو بھی پیدا کیتا ہے اور حیات نو بھی پیدا فرمایا ہے۔ زندگی اور موت نو پیدا کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نو آزمانا چاہتے نے، انہاں لوگاں وچوں میرے انہاں بندیاں وچوں اچھے عمل کون کر کے آندا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ پاک زبردست بھی ہے اور معاف کرنے والا غفور رحیم بھی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے انسان نو زندگی بھی عطا کیتی ہے، اور زندگی تو بعد اللہ احکم الحاکمین نے انسان نو موت بھی دینی ہے۔ لیکن اس دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان نو جو ٹائم دیتا ہے، جو مہلت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے نے کہ اس مہلت اندر، اس ٹائم اندر، اس وقفے دے اندر میرا یہ بندہ مینوں کنا کو یاد کر کے آندا ہے، وہ کتنیاں کو نیکیاں کر کے آندا ہے۔ لیکن یہ نہ ہوئی کہ روزی قیامت نام دا مسلمان ہوئے اور جہنم اندر چلا جائے، نام نہاد دا کلمہ گو ہوئے اور سات کفار دا مل جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک دے اندر ہی ارشاد فرمایا کہ جدو یہ لوگ جہنم اندر جان گے نا، تو جہنمی دروگے سوال کرن گے کہ اے جہنم اندر جانے والو، کیا تساں دے سامنے توڑے اندر اللہ دے اللہ رب العالمین دے رسول انبیاء نہیں سی آئے؟ کیا وہ اللہ دا پیغام لے کے، اللہ دا قرآن لے کے نہیں سی آئے؟ اے اس وقت سارے اقرار کرن گے، ہاں ساڈے کول اللہ پاک دے انبیاء آئے سی، اللہ دا پیغام لے کے آئے سی، لیکن اسی مذاق کرنے سا، جھوٹا سمجھ کے انہاں دی گالوں جھٹلا دیندے سا۔ کاش کہ اسی ادو اس گل نو تسلیم کر لیندے، آج جہنم اندر نہ جاندے۔ اور اس ہی طرح میرے ویر، مسلمان بھی ایک رب نو ماندے نے اور اللہ رب العالمین دے سونے محبوب نبی نو بھی تسلیم کردے نے، لیکن اس باوجود بھی یہ لوگ اس طریقے عمل نہیں کرتے جس طریقے میرے پاک محبوب پیغمبر نے حکم فرمایا ہے۔ تو آؤ، میرا موضوع ہے کہ مسلمان جہنم اندر کیوں جان گے؟ مسلمان ہون دے باوجود لوگ جہنم اندر جان، کافراں نے جہنم اندر جانا ہی جانا ہے، اور مشرک لوگاں نے جہنم اندر جانا ہی جانا ہے، غیر مسلم لوگاں نے جہنم اندر جانا ہی جانا ہے۔ اللہ پاک دیاں بغاوتاں کرنے والے لوگ جہنم اندر جان گے، فرعون جہنم اندر ہوئے گا، قارون جہنم اندر ہوئے گا، حامان جہنم اندر ہوئے گا، ابو جہل ابو لہب جہنم اندر ہوئے گا۔ لیکن انہاں دے نال ایک مسلمان بھی جہنم اندر جائے تے کیوں جائے؟ اگر مسلمان ہو کے جہنم اندر جائے گا، ان دی وجہ کی ہوئے گی؟ کیڑا ایسا عیب ان دے اندر پایا جائے گا؟ کیڑا ایسا بد عمل ان دے اندر موجود ہوئے گا؟ اور کیڑی ایسی ان دے اندر ایسی برائی پائی جائے گی جس کی بنا تے اللہ پاک جہنم میں سٹ دیں گے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے بندے، میں رب الرحمان تینوں
جوانی بھی عطا کیتی ہے، صحت بھی عطا فرمائی ہے، میں اللہ رب العالمین نے زندگی بھی عطا کیتی ہے۔ اپنی اس موت آن تو پہلے پہلے آخرت دی تیاری کر لیں، قبر دی تیاری کر لیں۔ اگر تیاری نہیں کریں گا پھر نہ دا مسلمان ہوئیں گا، ٹکانا جہنم ادھر ہوئے گا۔ او اللہ رب العالمین دا قرآن سنیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے سونے محبوب پیغمبر دے سونے پاک سینے تے قرآن نازل فرما کے اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، او ذات جیڑی ذات دی ہر پاسے بادشاہی ہے، زمین آسمان دا خالق مالک ایک اللہ پاک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین دی ذات، جس اللہ پاک دی ذات نے انسان پیدا کیتا ہے، موت نو بھی پیدا کر دیتا ہے، زندگی نو بھی پیدا فرما دیتا ہے، تاکہ اللہ پاک ویکھنا اے چاہندے نے اے میرے بندے میرے آن تو پہلے پہلے میری ملاقات کرن تو پہلے اے کتنے کو نیک عمل کر کے آندے نے۔ آؤ نا میرے پاک محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ کرامی موجود نے۔ سونے محبوب پیغمبر نے سوال کیتا کہ میرے صحابہ مفلس بندہ کون ہے، غریب بندہ کون ہے؟ صحابہ کرام کہندے نے سونے محبوب پیغمبر جی جس بندے کو درموں دینار نہ ہون، جس بندے کو ایک ڈنگ دی روٹی ہوئی دوسرے ڈنگ دی نہ ہوئے، جس بندے کو درموں دینار نہ ہون، پیسے روپے نہ ہون، وہ بندہ ساڑھے ہاں غریب ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ اے بندہ دنیا دے لحاظ نال غریب تا ہو سکتا ہی، لیکن میرے صحابہ روزے قیامت سب نو زیادہ غریب بندہ او انسان ہوئے گا۔ انسان کو اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا، نمازی بھی ہوئے گا، تہجد گزار بھی ہوئے گا، نیک عمل کرنے والا بھی ہوئے گا، لیکن میرے پاک محبوب پیغمبر نے فرمایا اس بندے نے حقوق العباد دا خیال نہیں کیتا ہوئے گا، لوگاں دے حق تے ڈاکے مارے ہون گے، لوگاں دے زمیناں تے قبضے کیتے ہون گے، اے بندہ اتنا ظالم ہوئے گا، ظاہری طور تے نمازاں پڑھنے والا ہوئے گا، ظاہری طور تے تہجداں ادا کرنے والا ہوئے گا، ظاہری طور صدقہ خرید کرنے والا ہوئے گا، لیکن جدو اللہ پاک دے سامنے پیش کیتا جائے گا اللہ دے پاک محبوب پیغمبر فرما دینے اس بندے نو اللہ پاک ان دے نامہ اعمال دے اندر ان دیاں نیکیاں وے کے اتنے خوش ہو جان گے، اتنے راضی ہون گے، اللہ پاک فرمان گے میرے فرشتیوں میرے اس بندے نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیو، لیکن حالانکہ اللہ پاک جاندے ہون گے دن اگے کی ہون والا ہے۔ اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں اپنے بندیاں نو، جدو میرے پاک محبوب پیغمبر نے فرمایا اس بند جنت دا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جدو یہ بندہ جنوں جان لگے گا ایک آن والا آ جائے گا، ایک اور بندہ آ جائے گا، اور بندے آ جان گے، اللہ پاک نو فرمان گے میرے مولا ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، اے جن نمازی بندہ پرہیزگار بندہ ذرا اینو روک لیا جی، اللہ پاک روک لین گے، فرماؤ دسو میرے بندے ہو کی کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ اے تیرا او بندہ جن نے میری زمین
تے نجائز قبضہ کیتا سی میرے کو طاقتاں کوئی نہیں سی میرے کو انیاں ہمتاں کوئی نہیں سی میرے اندر انی پاور تے قوت نہیں سی میں اندے کو اپنا قبضہ چھڑوا لواں اللہ آج تا انصاف دوالا دینے اللہ تو اسی انصاف کرنے والے ہوں کس ظلم و زیادتی نہیں کر دے اللہ مینوں آج انصاف لے کے دے ایک اور بندہ آ جائے گا اے بندہ کہے گا اللہ ہے تا نمازی سی ہے تا مسلمان اے بندہ سی لیکن طاقتوار سی پیسے والا بندہ سی اے زمین پانڈے والا انسان سی انہیں مینوں ماریا بھی تے گالیاں بھی دیتیاں نے اللہ اسی اس وقت بدلہ نہیں لے سکے آج اسی سوال کرنے ساڑا حق ادا کیتا جائے ایک اور بندہ آ جائے گا اے بھی شکایتاں لائے گا اللہ پاک دے محبوب پیغمبر فرما دینے اس بندے دیاں نمازی بنسان دیاں مسلمان دیاں ساریاں نیکیاں انہاں دے کھاتے اندر چلیاں جان گیا اے بندے دیاں ساریاں نیکیاں ختم ہو جان گیا حق لین والے پیچھے کھڑے ہون گے اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دینے بندے مطالبے کرنگے اللہ ساڑا بھی حق رہندہ اللہ فرما دینے میرے بندے ہوں تا نیکیاں ختم ہو گیا نے ہوں تا اندیاں نیکیاں اندے کل ایک بھی نہیں رہ گی حتیٰ کہ اللہ پاک انہوں نے انصاف کی میں دعائے گا انہاں سارے بندیاں دیاں برائیاں پکڑ کے انہاں سارے انسانہ دے گناہ پکڑ کے اس بندے تے ڈال دے گا اے اللہ پاک انہوں جہنم میں سوڑ دیں گے وہ میرے مسلمان وائی لمحہ فکری ہے مسلمان ہوں دے باوجود بھی نمازی ہون دے باوجود بھی نیک عمل کرن دے باوجود بھی جہنم اندر کیوں گیا ہے ان دے اندر کیڑی ایسی بد عملی ہے جس بد عملی نے سارے نیک عمال برباد کر کے رکھ دیتے نے اے لوگاں دے حق نو تلف کرن والا لوگاں دے حقوق نو ضبط کرن والا بندہ روز قیامت اے بندہ بھی جہنم دا بالن بن جائے گا اس واسطے میرے بھائی اپنی زندگی نو ایویں گزارو جویں سونے محبوب پیغمبر نے حکم دیتا ہے اپنی زندگی نو ایویں گزارو جویں صحابہ کرام نے گزاری ہے اللہ دے حقوق نو ادا کرو حقوق العباد بھی خیال کرو تے خاتمہ بالایمان دی ہمیشہ دعا کر دے رہا کرو اللہ موت دیویں تے نیک دیویں اللہ آخری وقت کلمہ نصیب فرما دی تے جہنم کو پناہ مانگ دے رہا کرو اللہ سارے اندر انیاں طاقتہ نہیں دیا کہ ایسے تے جہنم دے اندر چلے جائیے اللہم اجرنی من النار اے دعا کیتی رکھیا کرو اللہ سانو جہنم کو بچا لے جہنم کو محفوظ فرما لے مسلمان ہون دے باوجود بھی جہنم اندر کیوں جاویں کی وجہ ہوئے گی ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر صحابہ کرام جمع کر کے لوگاں دا مجمع لگیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دیا حدیثاں بیان کر رہے نے سونے محبوب نبی دا فرمان سنا رہے نے لوگاں دا ہجوم لگے ہے ایک آن والا آ کے کہندا ہے اتنا مجمع کیوں اتنا ہجوم کیوں لوگ کہندے نے کہ ابو ہریرہ سونے محبوب پیغمبر دا سونا صحابی سونا یار حضرت ابو ہریرہ اللہ دے محبوب پیغمبر دیا حدیثاں سنا رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان بیان کر رہے نے اے بندہ چلدا چلدا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اے کہندا ہے کہ ابو ہریرہ تینوں اللہ دا واسطہ ہی میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اج مینوں اللہ دے محبوب پیغمبر دی او حدیث سناؤ جیڑی تسی خود اللہ دے پاک پیغمبر کو سنی ہوئے آج مینو حدیث او بیان کرو او سناؤ جیڑی حدیث تسی خود اللہ دے محبوب نبی کو سنی ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے ٹھیک ہے آج میں سونے محبوب پیغمبر دی حدیث او بیان کرانگا کہ اللہ پاک دا کارسی سونے محبوب پیغمبر نے یا میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سا مینو اللہ دے پاک محبوب نبی نے حدیث بیان کی تھی فرمائے ابو ہریرہ سن
نقل ہے جدو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی حدیث بیان کر دینے تے غش کھا کے زمین تے بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے۔ اس سارے مجمع والے بڑے حیران ہو گئے، اے بڑے جناب بڑا تعجب کر دینے ابو ہریرہ کی بن گیا۔ سونے محبوب نبی دی حدیث بیان کر لگے نے، پتہ نہیں آپ نو کی ہو گیا، ہوش آئی آپ پھر بیٹھ جاندے نے، حتیٰ کہ پھر دوبارہ حدیث بیان نہ کیتی گی، حتیٰ کہ پھر بھی بے ہوش ہو گئے۔ تیسری دفعہ بے ہوش ہون لگے، اس اللہ دے نیک بندے نے سہارا دیتا، فرمایا کہ ابو ہریرہ کی گل ہے، اتنی توڑے تے سختہ تاری کیوں ہے، توڑے جسم تے کپی تاری کیوں ہے، توڑے چہرے تے لالگی کیوں آگئی ہے، توڑا چہرہ متغیر کیوں ہو گیا۔ تے ابو ہریرہ فرما دیں لوگوں جیڑی حدیث میں بیان کر لگیا، اے حدیث اتنی اللہ دے ہاں جو میں حدیث بیان کر لگیا، اللہ دے پاک محبوب پیغمبر نے فرمایا سی ابو ہریرہ جدو روز قیامت ہوئے گی، ابن آدم دی ساری اولاد کھڑی ہوئے گی، ابن آدم دی اولاد سامنے کھڑی ہوئے گی، حساب و کتاب لینا واسطے اللہ پاک اپنے عرش اتر کے ابن آدم دی اولاد دے اندر جلوہ افروز ہوئے گا، حساب و کتاب شروع ہوئے گا۔ تین بندے اللہ دے سامنے پیش کیتے جان گے، اے تینوں بندے جہنمی ہون گے، انہاں تیناں بندیاں نو سب نو پہلے اللہ پاک جہنم اندر سٹ دین گے، سب نو پہلے اے تین بندے جہنم اندر جان گے۔ اے تین بندے کافر نہیں ہونے، اے مشرک نہیں ہون گے، اے مجوسی نہیں ہون گے، انہاں دا تعلق مسلماناں دے نال ہوئے گا، اہل ایمان دے نال ہوئے گا۔ اے تینوں بندے نمازی بھی ہون گے، اے تینوں بندے پرہیزگار بھی ہون گے، اے تینوں بندے تہجد گزار بھی ہون گے، بڑیاں بڑیاں نیک عمل کیتے ہون گے۔ اللہ دے پاک محبوب پیغمبر فرما دینے اس باوجود بھی جہنم دا بن جان گے۔ کیوں جہنم اندر جان گے؟ اے تین بندے کیڑے نے؟ پہلا بندہ اللہ دے سامنے سخی پیش کیتا جائے گا، دوسرا بندہ اللہ پاک دے سامنے مجاہد نو پیش کیتا جائے گا، تیسرا بندہ حافظ قرآن پیش کیتا جائے گا۔ سونے محبوب پیغمبر فرما دینے اس سارے نیک لوگ ہون گے، تینوں نیک بندے ہون گے۔ جدو سخی بندہ آئے گا اللہ پاک فرمان گے میرے بندے میں رب رحمان تینوں مال دیتا سی، دسو اپنا مال کیویں خرچ کر کے آئے ہیں؟ اے سخی اے بندہ کہے گا اللہ میں تیرا سے اندر اپنا مال بہایا، خرچ کیتا، مدرسے بنائے، مسجداں بنوائیاں، بیوہ عورتاں دی خدمت کیتی، یتیماں نو مال دیتا۔ اللہ پاک فرمان کے کذاب ہوتا میرے بندے جھوٹ بولنا ہے۔ او میرے بھائی ایک باپ اپنے بیٹے نو کہہ دے میرا بیٹا جھوٹا ہے، اس بیٹے دی معاشرے عزت ختم ہو جاندی ہے۔ ایک باپ کہہ دے میرا بیٹا ہے ہی جھوٹا ہے، اللہ دی قسم اس نوجوان دی عزت خاک اندر مل جاندی ہے، لوگ ادب و احترام نہیں کر دے کیونکہ اے نوجوان اندا باپ بھی نو جھوٹا کہندا ہے۔ جے ماں کہہ دے اپنی تھی نو میری بیٹی تے ہے ہی جھوٹی ہے، اللہ دی قسم اس بچی دا وقار ختم ہو جاندا ہے۔ تے جس بندے نو ساری مخلوق دے سامنے رب کہہ دے کذاب تا تو تے ہے ہی جھوٹا، اے دسو ان دے پلے کی روے گا؟ ان دی وقت عزت کتے خاک اندر مل جائے گی۔ اللہ پاک فرمان کے کذاب تا تو جھوٹا ہے۔ دوسرا بندہ مجاہد آ جائے گا، اللہ پاک فرمان کے میرے بندے میں اللہ پاک نے جوانی بھی عطا کیتی سی، صحت بھی عطا کیتی ہے، تینوں بڑا بہادر بنایا سی، دس اپنی جوانی نو کتے لا کے آئے ہیں، اپنی بہادری کتے خرچ کر کے آئے ہیں۔ اے بندہ کہے گا اللہ، اے نوجوان بول کے کہے گا میرے مولا میں تیرا راستے دے اندر تیرے دین دی سر بلندی دی خاطر
جہاد کردیا اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اپنا خون بہا دیتا ہے۔ اللہ پاک فرمان کے کذبتا، تمہیں جھوٹ بولنا ہے۔ تیسرا بندہ حافظ قرآن آ جائے گا۔ اللہ پاک فرمان کے میرے بندے، میں اللہ پاک تینوں قرآن دی سمجھ عطا فرمائی سی، قرآن دا علم عطا کیتا ہے۔ 10 علم کیویں تو خرچ کر کے آیا ہے، اے بھی اپنی گل کہے گا۔ اللہ پاک فرمان کے کذبتا، تمہیں جھوٹ بولنا ہے، تو تا قرآن حفظ اس واسطے کیتا سی، علم تا پڑھیا سی، ان دے ذریعے تو لوگاں کو پیسے کٹھے کر دارے آئے۔ اللہ دے پاک محبوب پیغمبر فرما دینے، اے تینوں بندیاں دا گناہ کی ہوئے گا؟ سخی دا گناہ اے ہوئے گا کہ او بھی ریاکار ہوئے گا، مجاہد بھی ریاکار ہوئے گا، مجاہد بھی ریاکار ہوئے گا، اے عالم دین میں حافظ قرآن بھی ریاکار ہوئے گا۔ اللہ دی قسم ریاکاری نے آ کے انہاں تنہاں بندیاں دیاں ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دیتیاں، مسلمان ہومن دے باوجود بھی جہنم اندر چلے گئے، سب نو پہلے جہنم اندر جان والے اے 3 بندے ہونگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نالے سونے محبوب پیغمبر دی حدیث بیان کر دینے، نالے سارو کتار روئی جا رہنے۔ آؤ اوسو اگے مسلمان ہوم دے باوجود کیڑے لوگ نے جے جہنم اندر جان گے، کچھ لوگ اللہ دے سامنے ایسری کے پیش ہون گے، انہاں دیا پشانیاں تے، انہاں دے چہریاں تے، انہاں دیا کمراں تے اللہ پاک جہنم دی اگ لائے گا، ہتھاں تے جہنم دی اگ لگے گی، پیٹھ تے لگے گی، کمر تے لگائی جائے گی، جہنم میں اللہ پاک سٹ دیں گے، جہنم میں سڑ رہا ہوئے گا مسلمان بندہ۔ اللہ پاک نے سوال کیتا کہ اللہ اے مسلمان ہے، اے دا بندہ بڑا مالدار سی، ان دا تعلق مسلمانہ دے نال ہے، آج جہنم اندر کیوں گیا ہے؟ اللہ پاک فرمان کے میرے سونے محبوب پیغمبر، اے او بندہ جنہوں میں رب نے بڑا مال دیتا سی، وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس بندے نے اپنا مال میرے راستے نہ خرچ نہیں کیتا، اپنا مال میرا سے اندر نہیں لگایا، زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اس بناتے میں اس مسلمان بندے نو جہنم دا بال بنا دیتا۔ او میرے ویر اتنا مال دا کی فائدہ، جیرا مال دنیا وچ بھی کام نہیں آئے گا، آخرت بھی کام نہیں آئے گا۔ آؤ اس وگے کیڑا بندہ جہنم اندر جائے گا ہے مسلمان۔ اللہ دے پاک محبوب پیغمبر جہاد کرنا جا رہے نے، جہاد کر دیا کا جان اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے نے، چل دیا ایک بندہ کہندا ہے سونے محبوب پیغمبر میں بھی جہاد کرنا ہے۔ آپ فرما دے چل تو بھی آ جا، نال شامل ہو گیا، جہاد شروع ہویا، جنگ شروع ہوئی۔ اس نوجوان نے اتنی دلیری نال جہاد کیتا کہ دشمنوں دی صفاں چیردہ ہویا، داخل ہو گیا، بے شمار کافراں نو جہنم وصل کیتا۔ تو آپ سرکار نے ویکھیا تے فرمایا کہ صحابہ اے بندہ جہنمی ہے، اللہ اے بندہ جہنمی۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے، کئی صحابہ کرام کہندے نے سونے محبوب پیغمبر نے اتنے بہادر نوجوان جہنمی کہہ دیتا ہے، تے کئی صحابہ کرام فرماندے نے سونے محبوب پیغمبر نے جو فرمایا حق فرمایا ہے۔ ساڑھے سونے محبوب پیغمبر دی زبان تے یقین ہے، حتیٰ کہ اس نوجوان نے اتنا جہاد کیتا ہوں، جہاد کردیاں زخمی ہو گئے، زمین تے گر جاندے نے، اتنی تکلیف ہوئی۔ صحابہ کرام نے پیچھا کیتا، اسی وینیا اے بندہ کیڑا ایسا گناہ کرے گا جس دی بنا تے جہنمی بن جائے گا۔ اللہ دی قسم صحابہ کرام اس نوجوان دی نگرانی کر رہے نے، جدو اے بندہ اے نوجوان زخماں نال چور ہو کے
اتنی تکلیف ہوئی زمین تے گر جاندا زمین تے لیٹ گیا تکلیف نہ برداشت کر سکیا اس نوجوان نے اپنی تلوار تھلے رکھی اتے آپ لیٹ جاندا اتے آپ لیٹیا خود کشی کر لی تے صحابہ کرام نے فرما دیتا الحمدللہ اللہ اکبر اللہ پاک نے سونے محبوب نبی دی گل نوں سچا کر کے دکھا دیتا ہے واقعی یہ بندہ جہنمی ہے انہیں خود کشی کر لیے میرے پاک محبوب پیغمبر نے فرمایا خود کشی کرنے والا بندہ جہنمی ہے خود کشی کرنے والا بندہ جہنمی ہے او میرے ویر ہوئے مسلمان بندہ تے خود کشی کرے کہ میں دنیا دے فتنے تو بچ جاواں گا دنیا دے ہر عیب تو بچ جاواں گا دنیا دی تکلیف تو بچ جاواں گا اللہ دی قسم ایک کی دنیا دی تکلیف ہے اگر خود کشی کرے گا پھر جہنم دا عذاب بڑا سختی اللہ پاک نے معاف نہیں کرنا آؤ اس اگے مسلمان ہوم دے باوجود بندے جہنم اندر کیوں جان گے ایسے بندے دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا فرما اے لو ایسے او لوگ جنہ لوگاں نے میرے قرآن میری آیتاں چٹھلا دیتا تے تکبر کیتا اللہ فرما دے انہاں لوگاں واسطے میں اللہ پاک نے آسمان دے دروازے بھی نہیں کھولنے تکبر کرنے والے بندے اور کتنے مسلمان لوگ نے کتنے مسلمان بھائی نے کتنے مسلمان عورتاں نے تکبر دے اندر آ کے لوگوں حقیر سمجھتے نے لوگوں اچھا نہیں سمجھتے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے نے لیکن اللہ پاک فرما دے اے لوگ جنہاں نے تکبر کیتا انہاں لوگوں دے واسطے آسماناں دے دروازے بھی بند ہو جان گے ولا يدخلون الجنہ انہاں لوگوں میں اللہ پاک نے جنت بھی نہیں دینی اللہ پاک ایسے متکبر لوگوں دے سامنے ایک بیان کرن گے ایک تسی کام کر کے دکھا دیو جنت میں رب رحمان دے دیواں گا اے متکبر تکبر کرنے والے لوگ کہن گے اللہ توڑا کی تیرا حکم ہے کیڑی گل ہے اسی پوری کریے سنو جنت عطا فرما دیویں گا اللہ پاک فرمان گے او میرے بندیو او تکبر کرنے والوں غرور کرنے والوں سوئی دے نکے وچوں سوئی دے سوراخ وچوں اونٹ لگا کے تسی دکھا دیو جنت میں رب رحمان دے دیواں گا سوئی دے نکے دے اندر سوراخ دے اندر اونٹ لگا کے دکھانا ٹوٹا کم میں جنت عطا کرنا میں رب رحمان دا کم میں اور جی میں سوئی دے نکے اندروں اللہ دی قسم اونٹ نہیں لنگ سکدا ایویں تکبر کرن والوں اللہ جنت بھی نہیں دے سکدا جنت نصیب نہیں ہوئے گی جہنم دا بالن بن جائے گا ہے مسلمان بندہ میرے پاک محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ تکبر کردا ہے اس بندے دی مثال ایویں کہ جیویں اس بندے نے اللہ پاک دی عزت والی چادر نوں ہاتھ پایا ہے تے جیڑا بندہ اللہ دی عزت والی چادر نوں ہاتھ پائے اللہ کیویں پسند کر دے نے اے اج میری تیری عزت نوں کوئی ہاتھ پاوے او بندہ بندے نوں معاف نہیں کردا تے جیڑا بندہ رب دا بندہ ہو کے اللہ رب العالمین دی چادر نوں ہاتھ پائے اونوں رب کیویں پسند کرے گا اللہ فرماتے نے تکبر میری چادر ہے تکبر میرے شان دے لائق ہے میں ہمیشہ رہنے والا تسی ختم ہونے والے ہو جس چیز نے ختم ہو جانا انہیں تکبر کا کس چیز کا کرنا ہے تکبر او انسان کرے جنہیں ہمیشہ رہنا ہے فرمایا توڑے وچ اینی کوئی ہمت ہے تسی میری زمین پھاڑ بھی نہیں سکتے کنی کوئی ایڑی مار کے زمین دے ٹرو گے بہادر تو بہادر بندہ لے کے آؤ زمین پھاڑ کے کوئی دکھائے اللہ پاک فرما دیں توڑی اینی بہادری ہے اتنا تکبر کر دے تسی میرے پہاڑ عبور نہیں کر سکتے جو میں پہاڑاں دیا بلندیاں بنائی ہے میں نے کوئی او عبور کر کے دکھائے اور روز قیامت تکبر کرنے والے دا قد اتنا ہوئے گا جی میں چوٹیاں ہو دیا نے کیڑیاں دے برابر اللہ قد بنا دے گا
یہ لوگوں کے پیروں تھلے آن گے. یا اللہ یہ کہڑے لوگ نے؟ فرمایا اے او بہادر سی، او جوان جے تکبر کرنے والے سی، آج میں اللہ پاک قد چوٹیاں دے برابر بنا دیتا ہے. اتنی سزا اللہ پاک نے دینی ہے. او میرے بھائی، مسلمان ہونے دے باوجود تسی یہ تکبر کرو. یہ نہ ہوئے کہ جی اللہ رب العالمین نے شیطان دے تکبر دے بناتے شیطان نو اپنی جنم جو کڈیا سی. یہ نہ ہوئے کہ سارے اس تکبر دی بناتے اللہ پاک سنو اپنے دربار نہ کر دے وے. اپنی اصلاح کریے، آخرت دی فکر کریے، اللہ پاک تکبر تو محفوظ فرمائے. کوئی مال دے بارے تکبر کردا ہے، کوئی جوانی دے تکبر کردا ہے، کوئی اپنے حسن و جمال دے تکبر کردا ہے، کوئی اپنے لین لاٹ ہومت دی بنا دے تکبر کردا ہے، کوئی کہندا میرا جناب فلانا بیلی ایم پی اے ایم این اے وزیر اعظم نہ میرے تعلقات تاں تکبر کردا ہے. اللہ دی قسم اے تکبر انسانو جہنم تے لے جائے گا. اللہ ایسی لہن تو محفوظ فرمائے. اس وگے اللہ دے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری دے اندر کتاب اللباس اندر حدیث، ایسے لوگ بھی اللہ دے سامنے پیش کیتے جان گے، نمازی ہون گے، متھیاں تے مراں پہ ہون گے، لیکن اللہ پاک انہاں لوگاں نوں انہاں نمازیاں نوں مسلماناں دے جیڑیاں ایڑیاں نے جہنم دی اگ دا عذاب دین گے، جہنم دی اگ دا عذاب ملے گا. اے لوگ کہن گے اللہ سے نمازی بھی ساں، پرہیزگار بھی ساں، اللہ سارے متھیاں تے مراں پہنے نمازاں پڑھ پڑھ کے ساڑیاں ایڑیاں تے جہنم دی اگ لگا کے عذاب کیوں دیتا جا رہا ہے؟ اللہ دے پاک محبوب پیغمبر فرما دینے، اللہ پاک فرمان گے تسی میرے محبوب نبی دی سنت دی مخالفت کیتی ہے، سنت دی مخالفت کرن دی بناتے میں اللہ رب العالمین نے ٹوٹیاں نمازاں بھی قبول کو نہیں کیتیاں، ٹوٹیاں تہجداں بھی ضائع کر دیتیاں نے. اللہ ساڈا گناہ کی سی؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سی جیڑا بندہ اپنے ٹخنے تو تھلے اپنی شلوار رکھے گا اللہ پاک نے ان دے پاسے ویکھنا بھی نہیں دا، اللہ پاک نے انہوں گناہاں تو پاک بھی نہیں کرنا. اللہ پاک اس بندے نوں دردناک عذاب دین گے. نماز پڑھنا سہ لیکن اس باوجود بھی تیری شلوار ٹخنے تھلے سی، میں اللہ پاک نے تیری اس ادا نوں پسند نہیں کیتا. چل آج جہنم اندر تیریاں ساریاں نمازاں بھی ضائع ہو گیاں نے، جہنم چلا جا. اسی اس گناہ نوں گناہ نہیں سمجھدے. ساڑیاں شلواراں ساڑے گٹیاں تھلے پی رہیاں نے، جے کوئی کہہ دے وے نا تے مذاق، جے کوئی کسے بھائی دی شلوار اچھی ہوئے تے مذاق، اے جی پانی لان واسطے جا رہے ہیں. اس سنت دا مذاق اڑا دے نے. لیکن اللہ دے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے اس بندے نو اللہ رب العالمین جہنم دا عذاب دے گا. او کس کھاتے نمازہ جان گیا، او کی فائدہ آیا نمازہ پڑھندا جے سنت دی مخالفت کرنی ہے. او آخری واقعہ اللہ دے پاک محبوب پیغمبر فرما دینے جدو جنتی بندے اللہ رب العالمین دی جنت میں داخل ہو جان گے، جہنم میں چلے جان گے. اے جنتی بندے اللہ دے سامنے سوال کرن گے، اللہ آج کئی سے ایسے بھی لوگ ہیں نے نظر نہیں آ رہے. کوئی جنتی نواب کہن گے ساڈا پرا نظر نہیں آ رہا، کوئی کہے گا بیوی نظر نہیں آ رہی، کوئی سوال کرے گا ساڈا فلانا گوانڈی نظر نہیں آ رہا. اللہ کدھر چلے گئے؟ اللہ پاک فرمان گے میرے بندے او تا جہنم میں سڑ دے پینے. اللہ دے سامنے سوال ہوئے گا، اللہ ساڈا خون ہے کلمہ گو نے
جہنم اندر کیوں چلے گئے؟ اللہ پاک فرما دے میرے بندے ہو پریشان نہ ہو، میں رب رحمان ٹوڑیاں ملاقاتاں کروا دینا، تسی آپ ہی سوال کر لو تسی جہنم میں کیوں آئے ہو؟ کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے ہو، سونے محبوب پیغمبر دے امتی ہون دے باوجود بھی جہنم میں کیوں آئے ہو؟ اللہ رب العالمین نے سارا واقعہ سونے محبوب پیغمبر دے پاک سینے تے قرآن نازل کر کے اللہ پاک نے فرما دیتا فی جنات یتساءلون، جن جنتی بندے سوال کرنگے عن المجرمین، مجرم لوگاں دے کولوں اے جہنمیاں کولوں جنتی سوال کرنگے ما سلککم فی سقر، او جہنم میں سڑنے والوں جہنم میں کیوں سڑ دے پے ہو؟ اے بندے سیان لین گے اے دا میرا باپ سڑ رہا جہنم اندر، کوئی کہے گا میرا پرا سڑدا پیا ہے، کوئی بندہ کہے گا میری بیوی جہنم میں سڑ رہی ہے، کوئی کہے گا میری بیٹی جہنم میں سڑ رہی ہے، یعنی ہر ایک بندہ پہچانے گا۔ ایک بندہ ویڈیو کال کردا ہے، بندہ امریکہ بیٹھا، لندن بیٹھا، سعودیہ بیٹھا، ویڈیو کال دے ذریعے ایک دوسرے شکلاں ویکھ رہے ہیں، وہ بندے دی بنائی ہوئی چیز، بندے دی ایجاد کیتی ہوئی ویڈیو کال بندہ ایک دوسرے ملا کے ایک دوسرے چہرہ ویکھ رہے ہیں۔ اللہ دی ذات کیا اتنی کمزور ہے اللہ پاک نہیں دکھا سکدے؟ وہ میرے ویر اللہ پاک تاں ہر چیز تے قادر ہے، اللہ پاک جدوں انہاں نال ملاقات کروا دین گے جنتی ایسے کہ جہنمیاں کولوں سوال کرن گے او جہنمیوں جہنم وچ کیوں آئے ہو؟ توڑا گناہ کیے، جس کلمہ گو بندے ساجے مسلمان بندے ساجے پھر بھی جہنم میں سڑ دے پے ہو۔ اے پہلا اقرار کرن گے اپنے جرم دا، اے کہن گے قالو لم نکو من المصلین، ساڈا گناہ اے سی کہ اسی نمازاں نہیں سی پڑھ دے، تسی پکے نمازی اسی پکے بے نمازی۔ اے مجرم اللہ دی قسم جہنم وچ ہون گے اپنا جرم قبول کرن گے۔ قالو لم نکو من المصلین، اسی نمازاں نہیں سی پڑھ دے، نماز نہ پڑھن دی بنا تے اللہ پاک نے جہنم میں سوڑ دیتا ہے۔ مسلمان کلمہ گو جہنم میں جا رہا، کیوں جا رہا؟ بے نماز ہوں دی بناتے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بے نمازی بندہ روز قیامت فرعون دے نال، حامان نال، قارون نال، شداد نال کھڑا ہوئے گا، جتے فرعون جہنم اندر ہوئے گا اوتے کلمہ گو نال بے نمازی بھی ہوئے گا۔ اون جیسی بڑے پکے مسلمان مومن تے نماز پوچھ لو پڑھی پڑھی نہ پڑھی نہ سی، اے جہاں مٹھا آگا کیا ڈٹھا، تے دوسرا اپنے گناہ دا اقرار کرن گے کہ اسی مسکیناں نوں کھانا نہیں سی کھوا دے۔ یہ دعوتاں بڑیاں کردا ایم پی اے دیا ایم ایل اے دیا، بڑے بڑے امیر ترین لوگاں نوں بلا کے دعوتاں کھواندا نال دا مسایا غریب مسکین بیوہ عورت دی پرواہی کونی، او بیچاری در در تے دھکے کاری ہے، بچے یتیم لوگاں دے بوہیاں جا کے منگ رہے نے۔ یہ چودھری صاحب دعوتاں کر رہے بڑے بڑے لوگاں دیا، اللہ پاک نے نہیں پوچھنا تو کیڑے ایم پی اے دی کیڑی ایم این اے دی دعوت، اللہ پاک فرمایا یتیماں مسکینوں کو کھوایا سی۔ اے پھر ادو اپنا اقرار کرن گے پہلا جرم اسی بے نمازی سا، دوسرا جرم اے کہن گے اسی مسکیناں دعوتاں نہیں سی کر دے، مسکیناں کھانا نہیں سی کھوا دے۔ وہ میرے بھائی موضوع بڑا طویل ہے، بہت بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن اے نہ ہوئے کہ کلمہ گو مسلمان ہون دے باوجود جہنم میں جائیے اور ایسے او بد عمل ایسے او گناہ جن دے ذریعے اللہ پاک نے جہنم میں سٹنا ہے، اللہ پاک سانو ایسے بد اعمال تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیشہ دعا کریا کرو اللہ اسی گنہگار لوگا سیاہ گار لوگا اللہ سانو آپی رحمت معاف فرما دے۔ اور ہر نماز کے بعد دعا کریا کرو اللہم اجرنی من النار۔ اللہ دے پاک محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ نا 3 دفعہ سچے دل نال یہ دعا پڑھ دے
تے جہنم بھی اللہ پاک نو فرما دی میرے اللہ تیرا اے بندہ بار بار میرے کو پناہ منگدا پیا، اللہ اس بندے نو میرے تو پناہ ہی عطا فرما دے۔ جہنم خود کہندی ہے یارو جے مجرم کہہ دے جا یار لے جا میں نے معاف کیتا تو اس باری اور کیڑی سعادت ہو سکتی ہے؟ جے جہنم ہی رب نو کہہ دے اللہ اپنے اس بندے میرے تو بچا لے تو اس بڑی اور کیڑی سعادت والی بات ہو سکتی ہے؟ اس واسطے اللہ کی دعا ہے اللہ سانو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور روز قیامت نہ سورۃ الحاقہ دے اندر اللہ رب العالمین ایک ایسے بادشاہ دا بھی تذکرہ کیتا ہے، اے حکمران ہوئے گا بادشاہ ہوئے گا تے جدوں اللہ رب العالمین سامنے پیش کیتا جائے گا نا اے حکمران مسلمانہ دا ہوئے یا کسے ہور دا ہوئے، اے مسلمان حکمران جدوں ظالم ہوئے گا تے بد زبان ہوئے گا بد چلن ہوئے گا تے اللہ رب العالمین دے جدوں حساب و کتاب کرنا ہے ان دا نامہ اعمال ان دے کھبے ہاتھے پھڑا دینا جہنم نظر آ رہی ہوئے گی ادو اے بادشاہ کہے گا ہائے افسوس آج ساری بادشاہی نے بھی میرا ساتھ نہ دیتا، میری دولت میرے کام نہ آئی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میرا پیسہ روپیہ میرے کام نہ آئے، آج میں نوکر تے غلام میرے کام نہ آئے۔ اللہ رب العالمین فرمان کے میرے فرشتو اس ظالم نو 70 گاز دا اے سنگل لیا کے جہنم اندر انہوں پہنا دیو، اے 70 گاز دا جہنمی اگ دا بنیا ہویا سنگل آ جائے گا۔ اللہ سی انہیں کی کریے فرمایا جی میں لوگاں دے ظلم کردہ رہا بادشاہ ہو کے حکمران ہو کے ان دے پیرا تو شروع کر دیو ولنا والدیاں ان دے سر تک لے آو، اے کہن گے اللہ ٹھیک ہے اے سنگل ولی جان گے، اے بندے دا سنگل ولیا جائے گا باقی پھر ہور بچ جائے گا۔ اللہ پاک نو کہن گے یا اللہ سنگل اسی ولیا سر تک لے آندا یہ باقی بڑا پیا ہے، اللہ پاک فرمان کے دوبارہ پھر ولنا شروع کر دیو، پھر جدو کمر تک آئے گا اللہ رب العالمین فرمان کے ہونے دینا جریے دوبارے پخانے والی جگہ اس سنگل اتوں ٹپاؤ تے منہ مانو کٹ کے جہنم میں سٹ دیو، پھر پخانے والی جگہ تو اس سنگل پا کے منہ پاسو کٹ کے جہنم میں سٹیا جائے گا۔ اے کون بندہ ہے؟ اے مسلمان حکمران بادشاہ ظالم جا رہے ہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرمایا جدوں کوئی بندہ نا نیک حکمران فوت ہوتا ہے تے ان دے مارن تو بعد ان دی رایا ان دے حق دعا کرے نا تے سمجھو کہ وہ بندہ حکمران جنتی ہے، تے جن دے مرن تو بعد ان دی رایا اور ان دے او بندے رایا والے ان دی رعیت والے بندے کہن اللہ تیرا شکر ہے اس ظالم تو جان چھڑوائی، فرمائے او بندہ پکا جہنمی ہے۔ اس واسطے اپنی زندگی نو ایویں گزارو مرن تو بعد بھی لوگ دعا ہی کرن، مرن تو بعد بھی لوگ دعا کرن اللہ نیک بندہ سی نیک نسان سی اللہ نے معاف فرما دے، جے ساڑیاں کرتوتاں ساڑے عیب ساڑے گناہ اتنے ہون گے ہر ایک دے نال بد خلامی بد اخلاقی پھر اے ہر ایک نے کہنا یا اللہ دا شکر ہے جان چھوٹی اس چول تو۔ اس واسطے اللہ کی دعا ہے اللہ پاک سانو عزت والی باوقار والی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، دنیا دے فتنے آزمائش تو اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ پاک نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے اور جہنمی عمل تو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔